बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। तो कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान? इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मजमूई तौर पर 24 में से 18 नशिस्तों का नतीजा सामने आ चुका, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई हैं। 3 सीटों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में 1 सीट आई। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की हल्का GBA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 19 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, जबकि GBA 22 पर नून लीग और GBA 8 पर MWM जीती और GBA 3, 23, 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। आपको अपडेट करें इलेक्शन के हवाले से। तो कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान? इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए कहा कि जियालों को जीत पर मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि जियालों को जीत पर मुबारकबाद देता हूं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, पुरअमन और सियासी सरगर्मियों से भरपूर इलेक्शन के इनेकाद पर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई, जिस पर वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। टीम की भरपूर मेहनत पर उन्हें शाबाश देता हूं। उनका कहना था, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। विफाकी बजट से मुतालिक मामलात और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ऐवान सदर में आला सतही का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें इत्तेहादी और हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत शिरकत करेगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन। जी राना यमीन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी बजट से मुतल्लिक मामलात और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ऐवान सदर में आला सतह का इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें इत्तेहादी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत शिरकत करेगी। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इसहाक़दार भी शरीक होंगे, जबकि वज़ारत खजाना के आला हुकाम भी इजलास का हिस्सा होंगे। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया है कि मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान बजट समेत दीगर अमूर पर बातचीत की जाएगी। जी, दीगर अमूर पर बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया राना यमीन आपका। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस के शेड्यूल में शामिल नहीं है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास अब कल होने का इम्कान है। ख्याल रहे सालाना बजट बराए 2026 27 जून की 10 तारीख को पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया था, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत करना थी। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था।
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سیلز ٹیکس چوری کی روک تھام اور محصولات میں اضافے کے لیے اہم اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق روزمرہ استعمال کی 20 مختلف کیٹیگریز کی اشیاء کو سیلز ٹیکس ایکٹ کے 3rd شیڈیول میں شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے کہا ان اشیاء کو 3rd شیڈیول میں شامل کرنے سے حکومت کو سالانہ قریباً 60 ارب روپے اضافی سیلز ٹیکس وصول ہونے کی توقع ہے۔ اس وقت ان مصنوعات پر سیلز ٹیکس معیاری شرح کے مطابق نافذ ہے، تاہم 3rd شیڈیول میں شامل ہونے کے بعد پیکنگ پر قیمت اور وصول کیے جانے والے سیلز ٹیکس کی رقم واضح طور پر درج کرنا لازمی ہوگا۔ مجوزہ فہرست میں ڈبہ بند دودھ، دہی، پنیر، ملک کریم اور ٹی کریم سمیت مختلف ڈیری مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی نرم غذائیں، دلیہ جات اور فوڈ سپلیمنٹس کی پیکنگ پر بھی قیمت اور سیلز ٹیکس کی تفصیلات شائع کرنا ضروری ہوگا۔ رائے کے مطابق فروزن فوڈز جن میں فروزن کباب، فروزن نگٹس اور دیگر مصنوعات شامل ہیں انہیں بھی 3rd شیڈیول کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش اور شیونگ کریم، شیونگ فوم اور شیونگ برش جیسی ذاتی استعمال کی اشیاء پر بھی قیمت اور سیلز ٹیکس کی رقم درج کرنا لازمی قرار دیا جانے کا امکان ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ناظرین، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئندہ مالی سال 1 اکتوبر سے سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق FBI ایسے افراد کی فہرستیں تیار کر رہا ہے جو سوشل میڈیا پر اپنی پرتعیش طرز زندگی، مہنگی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، کشتیوں، بنگلوں، فلیٹس اور فارم ہاؤسز کی نمائش تو کرتے ہیں تاہم ٹیکس گوشبارے جمع نہیں کراتے۔ ذرائع نے کہا سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے نان فائلرز کو ٹیکس حکام کی جانب سے نوٹسز جاری کیے جائیں گے اور ان کی آمدن اور اثاثوں کی تفصیلات طلب کی جائیں گی۔ FBI ذرائع کے مطابق ادارے نے رواں مالی سال کے دوران سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے افراد کے بارے میں جامع ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے۔ ان افراد کی شناخت اور معلومات کے حصول کے لیے نادرا نے بھی معاونت فراہم کی ہے۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ افراد کے اخراجات، بینکنگ سرگرمیوں، کریڈٹ کارڈز اور ATM کارڈ سے متعلق معلومات بھی حاصل کی جا چکی ہیں جن کی بنیاد پر ٹیکس قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ FBI ذرائع نے کہا کہ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے افراد کے پاس 30 ستمبر تک اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا موقع موجود ہے۔ ایران نے جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی بند کرے، سب کچھ امریکی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ اور اسرائیل سے متعلق ہمیں پہلے ہی خدشات تھے، ان دونوں کی نیت پر ہمیں پہلے ہی شک تھا۔ حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر امریکہ براہ راست ذمہ دار ہے، اسرائیلی اقدامات کو امریکی پالیسیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا خطے میں پڑوسی ممالک سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، افسوس ان ممالک پر جنہوں نے ہمارے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے خلاف آپریشن نصر کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا اسرائیل کے خلاف آپریشن کو آپریشن نصر کا نام دے دیا۔ حملے کوڈ نام یا حیدر قرار کے تحت شروع کیے گئے، تمام جنگی یونٹس مکمل طور پر تیار ہیں، فوج ہر محاذ پر بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا اسرائیل کے اسٹریٹجک فضائی اڈے نیواتیم اور تل نوف کو نشانہ بنایا گیا، کارروائی اسرائیل کے میزائل حملے کے جواب میں کی گئی۔ ترجمان نے کہا صہیونی ریاست لبنان پر حملے روک دے، جارحیت دہرائی گئی تو مزید سخت جواب دیں گے۔ خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا، تمام محاذوں پر فائر بندی قبولیت کی شرط تھی، امریکہ اور اسرائیل نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد کرمانشاہ میں دفاعی نظام ایکٹیو کر دیا گیا، دفاعی نظام کے ذریعے اسرائیلی حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔
ایران نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملوں کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے، جس پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے صہیونی ریاست نے بھی ایران پر بمباری شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے گئے اور فضائی دفاعی نظام میزائل حملوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ میزائل لانچ کا پتہ چلنے کے بعد حیفا اور شمالی اسرائیل کے دیگر علاقوں میں سائرن بجا دیے گئے۔ آئندہ چند گھنٹوں میں ممکنہ حملوں کے پیش نظر اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے کہا، ایران کو مشورہ دوں گا، آپ نے اپنے میزائل داغ دیے ہیں، بس اتنا کافی ہے، ایران میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے، امریکی فوج الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اپیل کے باوجود اسرائیل نے ایران پر جوابی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا، مغربی اور وسطی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور یہ کارروائی ایران کے حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ایران پر جوابی حملہ نہیں کیا جائے گا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کی بات مان لی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے نیتن یاہو سے کہا تھا اس وقت کسی بھی رد عمل سے گریز کیا جائے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے امریکی صدر کو ایران پر حملہ کرنے کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر نے کہا تھا، اگر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس میں حصہ نہیں لے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے، برطانیہ، ترکیہ اور پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا، پاکستان کے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے بات ہوئی، جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے برطانیہ اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے بھی فون پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق ان رابطوں میں خطے کی موجودہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ رابطے اس وقت ہوئے جب اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے جواب میں ایران نے کارروائی کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے قطری اور فرانسیسی ہم منصبوں سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے گفتگو میں لبنان کے محاذ پر اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایران کے موقف پر بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے سوشل میڈیا پر ایران اور لبنان کے قومی پرچموں کی تصویر شیئر کر کے دشمنوں کو واضح پیغام دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں ایران اور لبنان کے پرچم ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے گئے۔ یہ پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغنے کی اپنی کارروائی کو بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر ہونے والے مہلک اسرائیلی حملے کا جواب قرار دیا اور خبردار کیا کہ اسرائیل لبنان پر حملے روک دے ورنہ نتائج مزید تباہ کن ہوں گے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، شعبہ نرسنگ کے لیے اقدامات جاری ہیں، عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا، نظام صحت میں نرسنگ کا کلیدی کردار ہے۔ نرسنگ کونسل کو درست راستے پر چلانے کی کوشش کی۔ نرسنگ کونسلز نے ایک دوسرے پر کیس کر رکھے تھے۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ دیگر ممالک بھی بی آئی ایس پی کی تقلید کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے نادار خاندانوں کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہر پروگرام میں مسائل ہوتے ہیں جنہیں دور کیا جاتا ہے۔ بی آئی ایس پی 1 کروڑ لوگوں کی کفالت کرتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ساکھ بین الاقوامی ہے۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک ہمارے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا، راولہ کوٹ میں فورسز کے جوانوں پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی گروہ یا جتھے کو اجازت نہیں وہ مسلح ہو کر نوجوانوں کو شہید کرے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ جو پرامن جدوجہد کا دعویٰ کرتے ہیں کل وہ فتنہ الخارج کی حمایت کریں گے۔ قومی امن کمیٹی وزیر اعظم کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ہے۔ محرم الحرام کے ایام میں اجتماع کی مکمل آزادی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام امت کو جوڑنے کی بات کریں۔
ترجمان آئی جی پولیس آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر کو منتشر کر کے امن و امان بحال کر دیا گیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے 3 افراد اپنی ہی فائرنگ سے جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ شام مسلح عناصر نے راولا کوٹ میں امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی۔ مسلح شرپسندوں نے مختلف مقامات پر آگ لگائی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پیشہ ورانہ مہارت اور تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اہلکاروں نے نہایت منظم اور محدود نوعیت کی کارروائی کر کے CMH راولا کوٹ کا محاصرہ ختم کرایا۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پنجگور کی تحصیل پروم کا دورہ کر کے پرواز فاؤنڈیشن کے زیر انتظام نادرا رجسٹریشن آفس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تحصیل پروم میں نادرا آفس موجود نہ ہونے کے باعث مقامی آبادی کو شناختی دستاویزات کے حصول کے لیے طویل مسافت طے کر کے پنجگور جانا پڑتا تھا۔ آپ کو بتائیں ناظرین، ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پنجگور کی تحصیل پروم کا دورہ کر کے پرواز فاؤنڈیشن کے زیر انتظام نادرا رجسٹریشن آفس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تحصیل پروم میں نادرا آفس موجود نہ ہونے کے باعث مقامی آبادی کو شناختی دستاویزات کے حصول کے لیے طویل مسافت طے کر کے پنجگور جانا پڑتا تھا۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ اور پرواز فاؤنڈیشن نے عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر مدت میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں ناظرین، ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم کر دیا۔ اسی پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کوئٹہ محمد اکرم۔ جی محمد اکرم، بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل ایسا ہے، ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے جو ہے پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پنجگور کی تحصیل پروم کا دورہ کر کے جو ہے پرواز فاؤنڈیشن کے زیر انتظام نادرا رجسٹریشن آفس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور تحصیل پروم میں جو ہے نادرا آفس موجود نہ ہونے کے بعد مقامی آبادی کو شناختی دستاویزات کے حصول کے لیے طویل مسافت طے کر کے پنجگور جانا پڑتا تھا۔ تاہم ایف سی بلوچستان ساؤتھ اور پرواز فاؤنڈیشن نے عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر مدت میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم کیا۔ جدید سہولیات سے آراستہ دفتر میں کشادہ انتظار گاہ، خواتین کے لیے علیحدہ کاؤنٹر، ڈیٹا انٹری کاؤنٹر اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کی گئیں۔ نادرا رجسٹریشن آفس اس وقت تحصیل پروم اور گرد و نواح کی تقریباً 50,000 آبادی کو شناختی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کر رہا ہے۔ اور جو ہے اس حوالے سے بہت شکریہ محمد اکرم آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں محرم الحرام کے دوران فل پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کر اس کے لیے بھی وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ پنجاب کے 39 اضلاع میں فوج اور رینجرز کی 137 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئیں۔ پنجاب میں پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں تعینات کرنے کے لیے مراسلہ لکھا گیا۔ پاک فوج رینجرز کے دستے مختلف اضلاع کی ضروریات کے مطابق 1 سے 11 محرم کے دوران خدمات سر انجام دیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام کی ری اسٹرکچرنگ بارے منظوری دی گئی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے کہا خطی رقم سے گھروں کی تعمیر اور اہداف کے حصول میں واضح اضافہ ہوگا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں مستحق خاندانوں میں بلا سود 15 لاکھ کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کم آمدن خاندانوں کے گھروں کی تعمیر کا بلا سود قرضوں کا ماڈل انتہائی کامیاب ہے۔ سالانہ 1 لاکھ گھروں کی تعمیر سے لاکھوں افراد کے طرز زندگی میں واضح بہتری آئے گی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है, अवामी शऊर और आगाही बेहद ज़रूरी है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज़ और मुआलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। ब्रेन ट्यूमर न सिर्फ मरीज़ बल्कि अहले खाना के लिए भी जज्बाती और नफ्सियाती इम्तिहान के मुतरादिफ है। बर वक्त तशखीस और इलाज महफूज ज़िंदगी की ज़मानत है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर और आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। सूबाई मुशीर अली डार ने कहा कि मसनूई ज़हानत और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में आलमी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब AI और खुसूसी इक़दामात अली डार से इटली की सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म, पंजाब में तरक्याती इक़दामात और इस्लाहात को सराहा गया। अली डार ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबे को सरमायाकारी, जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, दोस्ती और ताउन पर मबनी है। इटली की सफ़ीर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम बहर मनाया जा रहा है। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा का मौजू है री इमेजिन, यानी समुंदर के साथ अपने रिश्ते को नए अंदाज में समझना है। ज़मीन का करीबन 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। समुंदर गर्मी को जज़ब और फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके कुर्राए अर्ज़ के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसानी सरगर्मियों ने समुद्रों को आलूदा कर दिया है। हर साल लाखों टन कचरा समुंदर की तह में पहुँच रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुश आइंद है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तमीम इकबाल की सरबराही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करेगा। वाज़ेह रहे, गुज़श्ता रोज़ ढाका में होने वाले इंतखाबात में तमीम इकबाल बिला मुकाबला नए सदर मुंतखब हुए थे। यावर हुसैन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक इससे कबल यासिर पीरज़ादा के जाने के बाद मोहिउद्दीन वानी के पास DGPSB का इजाफी चार्ज था। नए DGPSB यावर हुसैन बतौर DG पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जंग से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेड 20 के ऑफिसर यावर हुसैन बलोचिस्तान में भी फ़राइज़ अदा करते रहे हैं। यावर हुसैन बतौर जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला उमूर भी काम कर चुके हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।